اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ زندگی بھر کینسر سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ اگر سوتے وقت احتلام ہوتا ہو تو چائے کا استعمال کم کر دیں اور اس پھول کو دہی میں ملا کر پیو۔ پھٹکڑی کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دنوں تک جینا چاہتے ہیں تو ذہنی دباؤ سے خود کو دور رکھا کریں۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ بہت زیادہ غصہ کرنا، پیشاب بلا وجہ روکے رکھنا، ہر وقت مایوس اور غمگین رہنا، باہر کا کھانا زیادہ کھانا اور صبح دیر تک سوتے رہنا۔ عجوہ کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ جب پیشاب آنے لگے تو پانی پی لیا کریں۔ جب پیشاب آنے لگے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ قبر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت و دعا کا فائدہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتا ہے خدا بندہ اس مردہ کو بخش دے کہ یہ تیری بخشش کا محتاج ہے، اور قل ھو اللہ احد اور سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، تو خدا اس قبر کو روشن و کشادہ کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس پیا کرو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کھانے سے پہلے پانی پیو، آپ کا ہاضمہ صحت مند ہو جائے گا۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا اور کھانے کی خواہش نہ ہونا جیسی دقت ختم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت صرف آدھے گھنٹے کی نیند دماغی بیماریوں سے حفاظت کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے پتھر اور لوہا اٹھایا ہے مگر برے پڑوسی سے زیادہ وزندار یعنی تکلیف دہ چیز کوئی نہیں دیکھی، اور اسی طرح میں نے ہر کڑوی چیز کا ذائقہ دیکھا ہے مگر تکبر سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ ناظرین، اگر بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو مرغی کے پنجے کھایا کریں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ کالی مرچ ہاضمے کے نظام کو درست کرتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ حضرت سیار کہتے ہیں کہ حضرت حکیم لقمان سے عرض کیا گیا، آپ کو حکمت اور دانائی کیسے حاصل ہوئی؟ انہوں نے فرمایا، میں اس چیز کا سوال نہیں کرتا جس کی مجھے ضرورت نہ ہو، اور ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ناظرین، زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہو سکتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 2 یا 3 لفظوں کے اندر جواب دے دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں۔ اگر رات کو ایک کیلا کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لے اس کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے۔ صرف 20 منٹ پیدل چلنے سے انسان ڈاکٹروں کی دوائی کا محتاج نہیں رہتا۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنا شروع ہونے لگتی ہیں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کے 2 دانے کھانے سے معدہ ہمیشہ فٹ رہے گا اور معدہ تمانا رہے گا۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورت کم بولتی ہے ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ والدین کے جھگڑے، زیادہ دیکھنے والے بچے اکثر نافرمان بن جاتے ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ چند منٹ پیدل چلنے سے آپ کی عمر زیادہ ہوگی اور جسم ساری زندگی بیماری سے پاک رہے گا۔ اخروٹ ہونٹوں کی رنگت بہتر رکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہیں۔ حضرت یحییٰ بن جادہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، خوشخبری لیجئے کہ آپ قیامت کے روز
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر تشریف لے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت خباب نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میرے گھر کی یہ شان و شوکت ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے جتنا ایک مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ ناظرین، ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کرواؤ۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد سے راحت کے لیے ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمو نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت مقرر کر کے چند عدد بادام کھاؤ، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے تو انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوری طور پر دور ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی اکثر جھریوں کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت آئے والی چیز کھانے والے لوگ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ شام کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ چہرہ دھونے سے پہلے چہرے پر کھیرے اور لیمو کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی جھریاں نہیں پڑیں گی۔ اچار کھانے والے لوگ کا موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے میں عیب اور کمی تلاش کر کے ناشکری کرتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگتا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا اور چہرے پر مسکراہٹ لمبی عمر کا راز ہے۔ جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پیو ورنہ گلے کا کینسر ہو جائے گا۔ اگر زیادہ چاول کھاؤ گے تو جگر خون بنانا کم کر دے گا۔ اگر جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دو، جوئیں ایک دم ختم ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال ان کے لیے بہترین ہے۔ خون دینے کا سب سے بڑا فائدہ خون دینا صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا ہے جو قیامت تک نسل در نسل آپ کے لیے ثواب کا موجب ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ خون میں آئرن کی مقدار بیلنس رکھنا اور سب سے بڑا فائدہ صحت مند اور فریش زندگی گزارنا ہے۔ اس کے علاوہ ریگولر خون دینے والے کی زندگی دوسروں کی نسبت زیادہ عرصے تک جوان اور صحت مند رہتی ہے۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہو تو اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھیں۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر چہرے کو نرم، ملائم، خوبصورت اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو دن کے آغاز میں بادام کا تیل چہرے پر لگائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد